روشن سما خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. خلق الانسان من صلصال كالفخار. سبحان اللہ. وخلق الجان من مارج من نار. سبحان اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان اللہ. رب المشرقين ورب المغربين. سبحان اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. سبحان اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال. اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، حمد و ثنا تیری تیرے محبوب کی کروں، حمد و ثنا تیری تیرے محبوب کی کروں. توفیق کر عطا مجھے جب تک جیوں مروں، توفیق کر عطا مجھے جب تک جیوں مروں. تیرے ہی ذکر پاک میں، تیرے ہی ذکر پاک میں گزرے تمام سال. اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال. امت تیرے نبی کی بہت مشکلوں میں ہے، امت تیرے نبی کی بڑی مشکلوں میں ہے، امت تیرے نبی کی بہت مشکلوں میں ہے. آپس میں اختلاف ہے، نفرت دلوں میں ہے. صدقے میں مصطفیٰ کے، صدقے میں مصطفیٰ کے مولا ہمیں سنبھال. اے رب ذوالجلال،
اے رب ذوالجلال، تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عالیہ جمشید جمعے کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت سا کلام، اور قرأت پہ تھے ہمارے ساتھ قاری عبید اللہ کمال شاہ، اور حمد پہ تھی میں وشوراج۔ جب اللہ کے نام سے ہم اپنے جمعے کا دن اسٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ جمعے کا وہ بابرکت دن ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ عید کا دن بھی ہے۔ قرآن پاک میں بھی کہا گیا کہ جمعے کے دن جتنی ہو سکتا ہے عبادت کریں، اور جب اذان کی آواز سنیں تو فوراً مسجد کی طرف روانہ ہو جائیں اور وہاں کا خطبہ بھی ضرور سنیں۔ تو جمعے کے دن کو عید کا دن اسی لیے کہا گیا کہ اس میں کچھ خاص چیز ہے جمعے کا۔ تو پہلے ہم نعت رسول مقبول کی طرف جائیں گے، اس کے بعد ہم دوبارہ پروگرام کو کنٹینیو کریں گے۔ چلتے ہیں ہم محمد اشتیاق کی طرف، ان سے سنیں گے نعت رسول مقبول۔ حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ غم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، غم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازاروں میں، میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازاروں میں، چھین لے کوئی ردائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، چھین لے کوئی ردائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہے، کون ہے الطاف اپنا
حال دل کس سے کہیں زخم دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد اشتیاق کی خوبصورت سی آواز میں نعت رسول مقبول نے ایک ماحول سا بنا دیا, اور ماحول جب خوبصورت ہوتا ہے تو ایک خوشبو سی پھیل جاتی ہے, اور وہ خوشبو جو ابھی کچھ لوگ آ رہے ہیں حج کر کے واپس, وہ خوشبو ساتھ لا رہے ہیں. اور جب ہم نے آخری پروگرام حج کا کیا تھا اور اس وقت وہ خوشبو ہم لوگوں کو محسوس شروع ہو گئی تھی, اور آج ماشاءاللہ سے کافی لوگ جو ہیں وہ واپس آ چکے ہیں. ان کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ہو کہ وہ حج اور وہ جگہ دیکھ کر آئے ہیں جہاں کی امید سب کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ جن کے دلوں میں یہ تمنا ہے وہ بھی پوری ہوگی. ہم چلیں گے فرید صاحب کی طرف. فرید صاحب, جمعے کے دن کے حوالے سے کچھ خاص باتیں ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی بتاتا ہے اور ہم سننا بھی چاہتے ہیں. رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ, ایک بار پھر ہم حج کے پروگرام کے بعد آج حاضر ہیں. اور پہلے جب ہم پروگرام میں پچھلے جمعے کو جب ہم بات کر رہے تھے تو لوگ حج پہ جا رہے تھے, حج کی باتیں ہو رہی تھیں, دل بڑا شاد تھا, بہت خوشی تھی کہ اللہ کے حضور میں دعائیں بھی کی گئی ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری زندگی میں بھی وہ دن لے کر آئے کہ ہم بھی اس در کی زیارت کر سکیں. اچھا, اس سے پہلے میں کہوں گی کہ ہم اس کی زیارت کریں, اس سے پہلے ہم مکمل مسلمان بن جائیں وہاں جانے سے پہلے, کیونکہ وہاں جاتے وقت تو لوگ بڑی دکھاوا کر دیتے ہیں, لوگوں سے معافیاں بھی مانگ لیتے ہیں, بالکل بات ایسی ہے, اس کے بعد وہاں جا کے حاضری دیتے ہیں اور پھر واپس آ کے وہی حرکات شروع کر دیتے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ جب وہاں سے واپس آ جائے نا تو پھر وہ ایسا بچہ ہونا چاہیے دنیا میں جو نیا آیا. آپ نے بالکل بجا فرمایا. بات ایسی ہے کہ دیکھیں, بات ہر کوئی جانتا ہے, اور ہر مسلمان, خواہ وہ عورت ہو یا آدمی ہو, ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے رب کا ڈر اور خوف اپنے دل میں رکھیں. اچھا, رکھتے بھی ہیں, لیکن بات ایسی کہ ساتھ ساتھ پھر شیطان ہمارا کھلا دشمن بھی ہے. تو وہ ہمہ وقت اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ یہ اچھائی کی طرف نہ جائے, یہ میری طرف رہے. لیکن اللہ رب العزت نے فرما دیا تھا کہ جو میرے بندے ہیں وہ تیرے کسی بھی بہکاوے میں نہیں آئیں گے, تو لاکھ جتن کر لے, لاکھ کوششیں کر لے, جو میرے ہیں وہ میرے ہی رہیں گے. تو بات ایسی ہے کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ واقعی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں, اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جب توفیق دے دیتا ہے, جب وہ کسی کو ہدایت دے دیتا ہے سنورنے کی, بننے کی, اور اس پہ قائم و دائم رہنے کی, تو پھر وہ سنبھل ہی جاتا ہے, پھر وہ بگڑتا نہیں ہے. اللہ سے ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس راہ پہ چلائے جو اہدنا الصراط المستقیم پر ہے, اس رستے پہ چلا جس پر اللہ اور اللہ کا حبیب راضی ہو جائے. ہم بحیثیت مسلمان, ہم پہ یہ لازم بھی ہے کہ ہم اپنے اندر سے جو ہمارے اندر جو برائیاں ہیں اس کو ہم ختم کریں اور اچھائیوں کو لے کر آئیں. اچھائیوں کو لانے کے لیے ہمیں بڑی اسٹرگل کرنا پڑتی ہے, بڑی محنت کرنا پڑتی ہے, بڑی جد و جہد کرنا پڑتی ہے. کہ جیسے کہ اب ہم, کیونکہ کتنا اچھا ہو کہ ہم باوضو رہیں, کتنا اچھا ہو, تو اللہ کی رحمتیں ہمہ وقت ہم پہ برسیں گی. اگر باوضو نہیں بھی ہیں تو جب بھی اس کی رحمتیں برستی ہیں, بشرط یہ کہ آپ اپنے رب سے طلب کر رہے ہو, اس کا ڈر اور اس کا خوف رکھ رہے ہو. ہمہ وقت آپ کی زبان حضور علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے گزرے, اللہ کے حضور میں توبہ کرتے ہوئے گزرے. اور کتنا ہی اچھا ہو کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ وہ عمل بھی کریں جس کا کہ حکم رب تعالیٰ نے دیا کہ 5 وقت کی نماز جو فرض کی گئی ہے اس کو پابندی وقت کے ساتھ اگر آپ ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں بہتری بھی آئے گی, اچھا بھی ہوگا. پھر یہ کہتے ہیں کہ ایک نماز پڑھی, دوسری نماز کے لیے پھر جد و جہد جاری ہو جاتی ہے. اچھا, پھر کام میں, روزگار میں, ہر چیز میں برکتیں آ جاتی ہیں. اس لیے آ جاتی ہیں کہ اللہ رب العزت کی جو مرضی ہے وہ شامل حال ہو جاتی ہے.
آج ہم جو دیکھتے ہیں کہ جس کو دیکھتے ہیں کہ وہ پریشانی کے عالم میں ہے، دکھ کے عالم میں ہے، الجھنوں میں گھرا ہوا ہے، بے برکتی ہے، تو یہ سارے معاملات جتنے بھی ہیں نا وہ یہ ہیں کہ ہم نے وہ رستے چھوڑ دیے ہیں جس رستے پہ ہمیں چلنا چاہیے، ہم اس سے تھوڑا سا ہٹ گئے ہیں، اسی وجہ سے پریشانیوں میں آ گئے ہیں۔ اگر ہم راہ حق پہ چلیں، سیدھی راہ پہ چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری جو مشکل ہے کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ دیکھیں کہ خالق کائنات، رب کائنات فرماتا یہ ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ وہ اس بندے سے پیار کرتا ہے۔ جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہو اور یہ بندہ اس طرف توجہ نہ کرے تو پھر غلطی تو ہماری اپنی ہے نا، اور گلہ ہم اللہ سے کرتے ہاں، ہیں۔ اور گلہ ہم رب سے کرتے ہیں۔ تو بات ایسی کہ وہ تو ہمیں ہما وقت دے رہا ہے، دیکھیں کھانے کو بھی دے رہا ہے، پینے کو بھی دے رہا ہے، ہوائیں بھی چلا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، ہمارے جتنے معاملات ہیں وہ تمام ہو رہے ہیں۔ ہم بھوکے اٹھتے ضرور ہیں لیکن اس کا وعدہ ہے کہ وہ بھوکا سلاتا ہے۔ آپ کے نصیب میں جو رزق لکھا ہے وہ آپ کو ہر صورت ملتا ہے۔ ہاں، حکم یہ ہے کہ تمہارا کام ہے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، آپ نے کرنا ہے کام اور اس کے بعد توکل کرنا ہے ہاں، اللہ یہ کی نہیں آپ ذات نے پہ۔ سوچنا صبح اٹھ کر کہ شاید اوپر سے خدائی مخلوق آپ کو دے گی۔ خدائی مخلوق دیتی ہے پر ایک ذریعے سے دیتی ہے۔ جب آپ محنت کرتے ہیں، آپ سٹرگل کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو پتہ چلتا ہے کہ اس چیز کی آپ کو ضرورت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ میں دیکھتی ہوں نہیں اللہ کر لے گا، اللہ تو سب کے لیے کرتا ہے، پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے، دو ہاتھ دو پاؤں، وہ وحدہ لا شریک ہے، ہر کام اسی کا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ لیکن بات ایسی ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ جب کوئی چیز طلب کرتے ہیں تو یقیناً اس کی رحمت جوش مارتی ہے اور وہ اپنے حبیب کا صدقہ عطا کرتا ہے اور ہمہ وقت دے رہا ہوتا ہے۔ اچھا جی، ایک اور نعت رسول مقبول کی طرف چلتے ہیں۔ ملیحہ ہمارے ساتھ ہیں اور لاسٹ ٹائم ہم جب حج کا پروگرام ہم نے ختم کیا تو ملیحہ نے وہ نشست بڑی خوبصورت سجائی جب ہم سب ساتھ ملیحہ بیٹھے۔ بہت پیاری بچی ہے ماشاءاللہ، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، کمپٹیشن میں بھی ویسے بھی، اور آج ابو نہیں آئے ساتھ، اور اللہ نے اس کو بہت خوبصورت آواز دی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو بہت اس کے نصیب بہت اچھے کرے، اتنے اعلیٰ کرے کہ دنیا میں یہ جنت دیکھ لے۔ اوپر جا کے تو جنت سب نے دیکھنی ہے، پر دنیا میں اگر جنت دیکھ لیں تو میرے خیال اس سے اچھا مقام کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ کے نصیب بہت اچھے۔ چلتے ہیں جی ملیحہ کی طرف۔ سیدی یا حبیبی مولائی، کیجئے کیجئے مسیحائی، سیدی یا حبیبی مولائی، غم کا مارا ہوں یا رسول اللہ، بس تمہارا ہوں یا رسول اللہ، غم کا مارا ہوں یا رسول بس تمہارا ہوں یا رسول اللہ، المدد یا کریمی آقائی، سیدی حبیبی مولائی، اور آپ کو یا
کو شاد کر لیا میں نے، آپ کو یاد کر لیا میں نے، قلب کو شاد کر لیا میں نے، جب طبیعت ذرا بھی گھبرائی، سیدی یا حبیبی مولائی۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت سا کلام۔ اور میرا خیال ہے کہ ہم یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے، ہم نے دل سے محسوس کی ملیحہ کی آواز کو، اور جو ہم بیان نہیں کر پاتے ہیں وہ ہمارے آنسو بتاتے ہیں کہ ہم بہت گہرے اس چیز کو محسوس کرتے ہیں، ہم بہت ساری اپنے اندر کمیاں محسوس کرتے ہیں، ہم بالکل اپنے آپ کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کر نہیں پاتے ہیں، پر اللہ تعالیٰ جب ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو سب کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ میری ملیحہ کے بھی اللہ تعالیٰ سارے نصیب سارے سب کچھ آسان کر دے۔ چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں، پھر آپ سے کرتے ہیں مزید بات۔ صبح کی بیٹھک روشن سما، خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں، ابتدا صبح کی بیٹھک روشن سما، خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں، علی مولا مولا علی مولا، علی مولا مولا علی مولا، سونا لگدا ہے چنگا لگدا ہے پیارا لگدا ہے علی والا، سونا لگدا ہے چنگا لگدا ہے پیارا لگدا ہے علی والا، کسی بھی میدان وچوں کسی بھی میدان وچوں، ہاں سن لے سن لے سن لے، نہیںوں بجدا علی والا، نہیںوں بجدا علی والا، سونا لگدا علی والا، سونا لگدا علی والا، علی مولا مولا علی مولا، علی مولا مولا علی مولا، پوچھیا میں شہباز دے کولوں کہ وی پرواز ملی ہے، علی مولا مولا علی مولا، علی مولا مولا علی مولا، پوچھیا میں شہباز دے کولوں کہ وی پرواز ملی ہے، صدقہ پنجاں بارہ دائے میری اوقات کیے، صدقہ پنجاں بارہ دائے میری اوقات کیے، در ہے در تے کمبل، در ہے در تے کمبل، می سمبوزر بوزر، میں تا سگہاں علی والا، میں تا سگہاں علی والا، سونا لگدا علی والا، سونا لگدا علی والا، علی مولا مولا علی مولا، علی مولا مولا علی مولا،
ਮਾਰ ਕੇ ਬੋਦਲਾ ਸਾਈਂ ਜਿਸ ਦਮ ਹਾਂਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ तेवर बदले लाल सखी दे विच मैदान दे खड़ के दसे आए दसे आए दसे आए इंज गजदा अली वाला इंज गजदा अली वाला सोना लगदा अली वाला चंगा लगदा अली वाला अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला। सा कलाम। ईद गदीर इस्लामी तारीख का एक अहम दिन है जो 18 ज़ुल्हज को मनाया जाता है। ये इस वाक़ये की याद दिलाता है, मतलब कि वाक़ये की याद में मनाया जाता है जो हिजरत के 10वें साल हज्जतुल विदा से वापसी पर गदीर गम नामी मुकाम पर पेश आया। इस मौके पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को एक बड़े इज्तिमा से ख़िताब किया और अली इब्न अबी तालिब के बारे में फ़रमाया, जिसका मैं मौला हूँ अली उसका मौला है। ईद गदीर मुसलमानों के लिए मोहब्बत, अहले बैत, एतहाद, वफ़ादारी और दीनी क़यादत के मौज़ूआत से वाबस्ता एक अहम तारीख़ी यादगार है। अगरचे इसके मजहबी ताबीर में मुख्तलिफ़ मुकातब फ़िक्र के दरमियान फ़र्क पाया जाता है, लेकिन गदीर गम का वाक़या इस्लामी तारीख़ में एक मारूफ़ और अहम वाक़या माना जाता है। बेशक जी, बिल्कुल ऐसी सब बातें हैं जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं। और मलिया, एक बार फिर आपको कहूँगी, कुछ लोगों की कुदरती आवाज़ में पॉलिश होती है। जैसे अभी फरीद साहब ने कहा कि आपने पिछला कलाम जो पढ़ा वो नया कलाम था, जो अभी नया आया, आपने उसको अदा किया, बहुत खूबसूरत तरीके से अदा किया। उन्होंने कहा कि इसको मज़ीद, क्योंकि बुज़ुर्ग जो बड़े होते हैं वो आपको बताते हैं कि इसको और मज़ीद अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज़ ऐसी है कि वो हमें तो पता नहीं था, हमने तो आपकी आवाज़ में सुना, हमें बहुत अच्छा लगा, मगर जो उस्ताद होते हैं वो आपको बताते हैं कि इसको मज़ीद अच्छा होना चाहिए। अच्छा जी, अब हम नाते रसूल मकबूल सुनेंगे अदनान से, और अदनान का आज फिर शुक्रिया अदा करूँगी कि उसने ये जुम्मे का दिन खूबसूरत बनाया, और फरीद साहब का भी साथ अदा करूँगी क्योंकि हर जुम्मे को ये लाजिम होते हैं। और अदनान की तरफ चलते हैं और अदनान से सुनते हैं खूबसूरत सा कलाम। क्या सुनाएंगे आज? खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफा। वाह वाह, बिल्कुल, बेशक। खुदा का जिक्र करे, जिक्र करे, मदीना जाके निकलना ना शहर से बाहर, मदीना जाके निकलना ना शहर से बाहर,
خدا نخواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. بہت ہی خوبصورت سا کلام. اور خدا نہ کرے کہ ہمارے منہ میں ایسی زبان نہ ہو کہ جہاں پر اللہ کا ذکر اور اس کے رسول کا ذکر نہ ہو. جمعے کا دن لوگ اکثر جو سٹیز ہیں وہاں پر چھٹی کا دن ہوتا ہے، جبکہ میں نے سنا ہے کہ جمعے والے دن تجارت کرنا بہت فائدہ مند ہے کہ آپ جمعے کی نماز ادا کریں، اس کے بعد اپنے اپنے کاموں کو جائیں اور اپنی اپنی جو کاروبار ہیں ان کو کھولیں اور اس میں کام کریں. یہ میں نے پڑھا ہے. اب فرید صاحب سے پوچھوں گی کہ یہ کس حد تک بہتر ہے، کیونکہ پتہ کرنا بہت ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. دیکھیے کہ بات تو یہ ہے کہ ہر دن جب اللہ کے حکم سے اللہ کی رضا کے لیے آپ رزق حلال کمانے کے لیے نکلتے ہیں تو وہ باعث برکت ہوتا ہے، باعث رحمت ہوتا ہے. اور ہر مسلمان الحمدللہ جب اپنے کاروبار پہ، چاہے وہ آفس میں ہوتے ہیں یا ان کی شاپ ہیں یا کہیں جاب کرتے ہیں، جہاں بھی کہیں ہیں، ہر کوئی جو شخص ہے وہ اپنی اپنی جگہ رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ کلمہ کلام پڑھتا ہوا اپنے کام کی طرف رواں اور دواں ہوتا ہے. اور بعض دکانوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی قاری صاحب رکھے ہوئے ہوتے ہیں جس سے کہ قرآن مجید کی آیت تلاوت کروائی جاتی ہے. تو تمام یہ کام خیر اور برکت کے لیے ہوتے ہیں. تو جمعہ کیونکہ تمام دنوں کا سردار دن ہے تو اس کی تو ایک ایک ساتھ ایسی ہے جو بڑی رحمتوں اور برکتوں والی ہے. تو حکم الہی جو ہے وہ یہی ہے کہ اپنے رزق کے لیے تلاش کریں، رزق کے لیے نکلیں باہر، کوشش کرنی چاہیے. اور حکم بھی ہے تو ہم رزق حلال کمانے کے لیے جاتے ہیں اپنے روزگار کے اوپر، اپنے روزگار کو کھولتے ہیں، دکانیں کھولتے ہیں، دفاتر جو بھی ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. لیکن جب حکم یہ بھی ہے کہ 12 بجے جو ہے نماز جمعے کے لیے تیاری کر کے آپ جو ہے مسجد کی طرف دوڑیں، تو لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ نماز کی تیاری کے لیے پھر جمعے کی تیاری کرنے کے بعد مسجد کی طرف جاتے ہیں. اور اچھا لگتا ہے صبح جب جو آفس جا رہے ہوتے ہیں اسپیشل شلوار قمیض پہنتے ہیں. اچھا میرے بچے شام کی ڈیوٹی دیتے ہیں صحیح، اور نماز وغیرہ پڑھ کے ان کی شام کی ہوتی ہے، مگر اس دن اسپیشل ہمارے گھر میں سب بچوں کو سیریسلی شلوار قمیض پہنائی جاتی ہے. اور اتنا پیارا ہے، وہ میرا چھوٹا پوتا ہے ابھی 2.5 سال کا ہے، اتنا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے شلوار قمیض میں، کیونکہ ہمارا اسلامی لباس ہے اور وہ بہت خوبصورت. خوشی کا دن ہے نا، عید کا دن ہے ماشاءاللہ. تو ایسے ہی ہوتا ہے. وہ ہمارے گھر میں اسپیشل شلوار قمیضیں استری ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ آفس ورک میں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ وائٹ کالر ہوتے ہیں تو ان میں ان کو پینٹ شرٹ، پر اس دن سب کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ شلوار قمیض پہنیں. اچھا جی، ہم ایک اور نعت رسول مقبول کی طرف چلتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں طاہا نوید سے سنتے ہیں خوبصورت سا کلام. تو شاہ خوباں تو جان جانا، تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ ملک کتاب تیرا. تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ ملک کتاب تیرا. تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ ملک کتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال
مثال تیری جواب تیرا دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے میں نے دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے جتنے بھی بڑے دیکھے قدموں میں پڑے دیکھے میں نے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جگہ یاروں ہیں دونوں جگہ یاروں جاگیر محمد کی کہیے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ ہی وک جاندی مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ ہی وک جاندی تک لیندی زلیخا جے تک لیندی زلیخا جے تصویر محمد کی کہیے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ ملک کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت سا کلام طاہا نوید کی آواز میں اور میں چاہ رہی ہوں کہ میں قاری عبید اللہ صاحب سے بھی کہوں کہ ایک کلام پیش کر دیں خوبصورت سا میں لج پالاں دلڑ لگیاں میرے تو غم پرے رندے میں لج پالاں دلڑ لگیاں میرے تو غم پرے رندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رندے خیال یار وچ میں مست رہنا دن راتی خیال یار وچ میں مست رہنا دن راتی میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھرے رندے میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے
ਠਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰ ਦਰਦ ਜਾਵਣ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰ ਦਰਦ ਜਾਵਣ ਦੀ ਮੈਂ ਲਜ ਪਾਲਾਂ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਜ ਪਾਲਾਂ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ हमदला सुबह की बैठक रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां। जी हम एक बार दोबारा आ चुके हैं जुम्मे की स्पेशल ट्रांसमिशन में। दरअसल वक्फे के दौरान जब बातें हो रही होती हैं और हम अपने गलत लफ्ज़ को सही करवा रहे होते हैं तो जब हम ऑन एयर जाते हैं तो थोड़ी सी बातें भूल जाते हैं। हमें अल्लामा इदरीस साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सर? हज के बाद पहली मुलाकात है हमारी। ईद गुजरी, कैसी गुजरी आपकी ईद? माशाल्लाह बेहतरीन गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। कितना काम किया? ये कि अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा इसी तरह आमीन। हमें नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए बेशक। और ईद से ईद की मज़ीद खुशियाँ हमें नसीब फरमाए। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं हज से वापस आ चुके हैं और अभी मुलाकात तो नहीं हुई क्योंकि मेरी फैमिली की भी काफ़ी बच्चियाँ भी गई हुई हैं। अभी वो इंशाल्लाह कल वापस आएंगे तो फिर हम वहाँ की वाक़ये भी सुनेंगे। अच्छा, आज हमने बहुत खूबसूरत सा टॉपिक रखा है कि सीरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में हम आपसे सवाल करेंगे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम कैसे कबूल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम की वो अज़ीम खूबसूरत शख्सियत के जिन्हें खलीफ़ा सालिस कहा जाता है और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने खलीफ़ा सालिस का दर्जा अता फ़रमाया। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से निहायत मोहब्बत फरमाया करते थे और जितनी भी मुक़द्दस हस्तियां हैं ख़ास तौर पर सहाबा कराम, तो सहाबा कराम का जो दौर है ये बहुत मुश्किल तरीन दौर रहा है। अगर हम ये कहें कि मुक़द्दस तरीन दौर भी और मुश्किल तरीन दौर भी तो वो सहाबा कराम का है। मुश्किल इसलिए क्योंकि सहाबा कराम से पहले यानी हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअसत से पहले वहाँ मक्का की सरज़मीन में हर तरफ जहालत थी और लोग बुतों की सरेआम पूजा किया करते थे, शिर्क किया करते थे। तो उस शिर्क के अड्डे में और शिर्क के ठिकाने में तौहीद का ऐलान करना ये दर हकीकत ऐलान जंग था। सही। और जो सबसे पहले ऐलान किया वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया और आप की तरफ जब वही का नुज़ूल हुआ तो आपने लोगों को बताया कि अल्लाह तबारक व तआला एक है और ये जो तुम बुतों की पूजा करते हो ये सरासर जुल्म है और ये तुम्हारी ज़िंदगी का खसारा है और तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को तस्लीम कर लो और जब तुम ये करोगे तो तुम फलाह पा जाओगे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैगाम को तस्लीम करने वाले उस वक़्त बहुत कम लोग थे और उन खुश नसीब लोगों में जो सबसे पहले थे वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये वो अज़ीम हस्तियों में से हैं कि जिन्होंने सबसे पहले हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में इस्लाम कबूल किया और हमेशा ही हर मौके पर चाहे आसानी हो मुश्किल हो आपका साथ दिया। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बचपन से हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दोस्ती थी और वो बचपन से ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जानते थे कि आपने बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर जिसको हम कहते हैं कि पक्की उम्र तक
یعنی کہ آپ کی اولاد بھی ہو گئی، تو اس عمر تک بھی آپ نے کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، اور وہ کفر اور شرک کا گڑھ کے جہاں پر شراب نوشی عام تھی، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں عام تھی، لوگوں پر ظلم کرنا عام تھا، کبھی بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، اور آپ نے دور جاہلیت کے اندر بھی کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کی۔ اور اسی طرح ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان تو بہت ہی نرالی ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بھی سیرت کو جانتے تھے کہ آپ نے 40 سال کا عرصہ گزارا اور آج تک آپ نے کبھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولا، کبھی آپ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، کبھی کسی امانت میں خیانت نہیں کی۔ تو جب حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبلیغ کی اور بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، آپ بھی دین اسلام کو قبول کر لیں، تو اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر آپ نے دین اسلام کو قبول کر لیا، اور پھر اس کے بعد آپ ایسے دین اسلام سے وابستہ ہوئے اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دامن سے آپ ایسے وابستہ ہوئے کہ آپ نے مرتے دم تک حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دامن نہ چھوڑا، اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت پر عمل کرتے رہے، اور آپ کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا، اور پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ بہت ہی خوبصورت۔ اچھا جی، چلتے ہیں ایک نعت رسول مقبول کی طرف۔ فرید صاحب سے میں نے کلام نہیں سنا، پچھلی دفعہ بھی میرا خیال ہے ٹائم نہیں رہا، حج کا وہ شو تھا، تو آپ کی طرف چلتے ہیں اور ایک خوبصورت سا کلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، امیر و فقیروں کے ٹھہرانے والے، امیر و فقیروں کے ٹھہرانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو،
کے راستے میں ہے جا بجا کھانے والے کے راستے میں ہے جا بجا کھانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندران والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے فرید صاحب کی آواز بھی ایک ماحول پیدا کرتی ہے اور بہت خوبصورت سی آواز ہے، اور جس ٹائم ہم ان کو مس کر جاتے ہیں، مطلب کہ ٹائم نہیں دے پاتے ہیں، تو بڑا دل میں دکھ سا ہو رہا ہوتا ہے. اور ویسے بھی اتنے زیادہ ماشاءاللہ سے مہمان ہوتے ہیں ہمارے، تو ہمارا دل ہوتا ہے کہ یہ ہر برکتیں ہیں. بالکل بے حضور شک علیہ ایسا ہے. السلام کی ثنا و توصیف کرنے والے جو جتنے بھی ثنا خان محبت کرنے مصطفیٰ والے، آتے ہیں، آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ ان تمام کو موقع دیا جائے. بالکل ایسا ہی ہے. اور بات ایسی ہوتی ہے کہ جو میزبان ہوتے ہیں وہ مہمانوں کی قدر کرتے ہیں. ایسا تو ہم تو میزبان ہیں، ہم مہمان نہیں ہیں، ہم میزبان ہیں. ہمارے گھر پہ یہ محفل سجتی ہے، ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضور علیہ السلام کے صدقے طفیل ہمیں ہر ہفتے توفیق عطا فرماتا ہے کہ ہم اس کی اور اس کے محبوب کی محفل کو سجاتے ہیں. بس جب تک زندگی ہے جب تک ہم کرتے ہیں تو بہتر ہے. ادریس سر کی طرف آتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو نوروں والا کیوں کہا جاتا ہے؟ بڑا خوبصورت سوال ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی شان عطا فرمائی، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا وہ تاریخ انسانی میں بہت کم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو نوروں والا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں پیارے نبی علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں آئیں، اور وہ یعنی کہ پہلی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے نبی علیہ السلام نے ان کا نکاح کیا. اور جب غزوہ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو اس کے بعد پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی لخت جگر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر میری ایک اور بیٹی ہوتی تو تب بھی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کرتا، اگر اس بیٹی یعنی ام کلثوم کا انتقال ہو جاتا تو ان کے انتقال کے بعد. یہ اس لیے فرمایا کیونکہ دین اسلام کے اندر دو بہنیں کسی ایک کے نکاح میں نہیں ہوتی یا ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی. تو جب پہلی صاحبزادی کا انتقال ہوا تو اس کے بعد دوسری صاحبزادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں. اور تاریخ انسانی کے اندر یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، کسی بھی انسان کو یہ شرف اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمایا کہ کسی نبی کی دو بیٹیاں کسی ایک انسان کے نکاح میں آئیں. تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان، عظمت اور رفعت عطا فرمائی کہ افضل الانبیاء افضل البشر پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں. اور ایک یہ بھی شرف ہے کہ جب بھی کسی کو بیٹی دی جاتی ہے، جب کسی سے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا جاتا ہے تو سامنے والے کو پرکھا جاتا ہے، اس کو ہر طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ کہیں یہ میری بیٹی کے ساتھ ناانصافی تو نہیں کرے گا. تو پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کر کے یہ بتا دیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مستند اور اعلیٰ شخصیت ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان اور رفعت عطا فرمائی ہے کہ آپ کے دامن داغدار نہیں ہے بلکہ آپ کا دامن پاکیزہ ہے، اور آپ ایسی نیک شخصیت ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام نے آپ پر اعتماد فرمایا. اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کو، اس اعتماد کا لاج رکھا، اور آپ نے بھی ہمیشہ جو پیارے نبی علیہ السلام کی صاحبزادیاں ہیں ان کی آپ نے ہمیشہ خیال رکھا اور کبھی بھی انہیں کوئی تکلیف نہیں دی. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کی بھی شان بہت ہی بلند ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں آئیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو دیکھیں تو آپ کے نکاح میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی 2 صاحبزادیاں ہیں. تو جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد ہے وہ نور ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ برکت والی ہے. تو ایک نور یعنی کہ ایک صاحبزادی وہ ایک نور، اور دوسری صاحبزادی یعنی 2 نور. تو اس طرح کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی 2 نوروں والے ہیں، اور عربی میں اس کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. عربی میں اس کو ذوالنورین کہا جاتا ہے کہ یعنی وہ عظیم شخصیت کہ جو 2 نور والی ہیں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی 2 صاحبزادی یعنی 2 نور آپ کے نکاح میں آئیں، تو اس لیے آپ کو ذوالنورین 2 نوروں والا کہا جاتا ہے. اچھا، اس بات سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب بھی آپ بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں تو ہر چیز کو جانچ پڑتال کر کے پھر آپ شادی کریں. آپ یہ مت سوچیں کہ وہ بیٹیاں آپ پر بوجھ بن گئی ہیں، جو بھی رشتہ آ رہا ہے اس سے آپ اس کی شادی کر دیں. ایسا بالکل نہیں کریں، کیونکہ یہ بہت مستقل چلنے والا رشتہ ہوتا ہے. تو جب بھی کریں کسی دیکھ بھال کر کریں. اچھا جی، چلتے ہیں ایک اور نعت رسول مقبول کی طرف. قاری محمد عظیم ہمارے ساتھ ہیں، ان سے سنتے ہیں ایک خوبصورت سا کلام، اس کے بعد واپس آتے ہیں. قاری محمد قادری ہیں، قادری صاحب ہے جی. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو. آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھو. اب تو بس ایک ہی دھن ہے. جالیاں دیکھو کے دیوار رو دروبا میں حرم. جالیاں دیکھو کے دیوار رو دروبا میں حرم. اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں. اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے. میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے. میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے. تاکہ ایک بار میں جی بھر کہ مدینہ دیکھوں. تاکہ اس بار میں دل بھر کہ مدینہ دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. میں کہاں ہوں یہ سمجھ لو تو اٹھاؤ نظریں. میں کہاں ہوں یہ سمجھ لو تو اٹھاؤ نظریں. دل جو سنبھلے تو میں پھر گم بد خضرا دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے
کاش ایک بار یوں ہی عمر بسے او میری کاش ایک بار یوں ہی عمر بسے او میری صبح کعبے میں ہو اور شام کو طیبہ دیکھوں صبح کعبے میں ہو اور شام کو طیبہ دیکھوں آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں. تمنائیں یہی ہیں. اچھا طاہا آپ کی طرف چلتے ہیں. آپ چاہ رہے تھے کہ 2 لائنیں کچھ سنانا. جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے وہ جمعہ کریم ہے جمعہ کریم ہے ہاں جمعہ کریم ہے ہاں جمعہ کریم ہے جو دن پسندیدہ غفور الرحیم ہے وہ جمعہ کریم ہے جمعہ کریم ہے ہاں جمعہ کریم ہے جس دن ہوئی تھی پیارے حضرت آدم کی تخلیق جس دن ہوا تھا آپ کا وصال باکمال جس دن ہوئی تھی پیارے حضرت آدم کی تخلیق جس دن ہوا تھا آپ کا وصال باکمال جس دن ہوا تھا آپ کا وصال باکمال وہ دن خدا کے نزدیک اتنا عظیم ہے وہ دن خدا کے نزدیک اتنا عظیم ہے وہ جمعہ کریم ہے جمعہ کریم ہے ہاں جمعہ کریم ہے. بالکل جی. جمعے کا دن تو ہم نے ویسے ہی کہا بڑا فضیلت والا ہے اور ہمارے لیے عید کا دن ہے. جی سر آپ کی طرف چلتے ہیں کہ کوئی کنواں خریدنے کا واقعہ ہے اس کے بارے میں بیان فرمائیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جو قابل ذکر ہیں اور ہم مسلمانوں کے ایمان کو تازہ کرتے ہیں اور نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں ان سب کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مشعل راہ ہے. جب پیارے نبی علیہ السلام کے حکم پر صحابہ کرام نے مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی تو اس وقت مدینہ میں جہاں اور مشکلات مسلمانوں کو درپیش تھیں تو ان میں سے ایک مشکل یہ بھی تھی کہ مکہ کی جو آب و ہوا تھی وہ کچھ الگ تھی اور مدینہ کی جو آب و ہوا تھی وہ کچھ الگ تھی. تو اس طرح ہوتا ہے کہ جب ایک شہر میں کوئی شخص موجود ہو اور اس شہر سے وہ دوسرے شہر کی جانب جائے اور وہاں مستقل رہائش اختیار کرے تو شروع میں اسے بڑی پریشانی ہوتی ہے وہاں سیٹل ہونے میں. اور خاص طور پر وہاں کا جو ماحول ہے وہاں کی جو غذا ہے وہاں کا جو پانی ہے خاص طور پر جو کھانا پینا ہے تو اس وہاں پر ایڈجسٹ ہونے میں اس کو کافی وقت لگتا ہے. تو اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی وہاں مدینہ منورہ میں شروع میں مشکلات پیش آئیں. ایک تو یہ کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ کی طرف گئے تھے یعنی کہ مکہ میں ان کی جتنی بھی جائیداد تھی ان کے گھر تھے اور اسی طرح ان کے پاس جو سواریاں تھیں وہ سب کو چھوڑ کر صرف تنہا نکلے اور ضرورت کا سامان لے کر وہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے. تو اس وقت جہاں انہیں رہنے کی پریشانی تھی اور دیگر مشکلات تھیں اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی تھی کہ مدینہ میں میٹھا پانی اس وقت موجود نہیں تھا اور میٹھے پانی کی بہت ہی قلت تھی.
تو اس وقت مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا جس کو بئر روما کہا جاتا ہے. بئر عربی زبان میں کنویں کو کہا جاتا ہے اور روما جو ہے وہ اس کنویں کا نام تھا. تو وہ یہودی کی ملکیت تھا اور یہودی شروع سے ہی مسلمانوں سے چڑ کھاتے آئے ہیں اور شروع سے ہی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے وہ دشمنی مول لیتے آئے ہیں. لیکن ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ملعونوں کو نامراد کیا اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ذلیل اور رسوا کیا. تو اس وقت بھی وہ جو کنواں اس یہودی کی ملکیت تھا اور وہ لوگوں کو ایسے پانی حاصل نہیں کرنے دیتا تھا. صرف یہودیوں کو تو پانی دیتا تھا فری میں یعنی مفت میں اور ان سے بھی کچھ نہ کچھ پیسے لیا کرتا تھا, لیکن مسلمانوں کے لیے تو وہ دگنے تگنے داموں میں پانی بیچا کرتا تھا. تو اس طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب مسلمانوں کی مشکل کو دیکھا کہ ایک تو مالی حوالے سے ان کی پریشانی ہے اور دوسرا یہ کہ میٹھے پانی کی تنگی ہے, تو پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو اس بئر روما کو اس یہودی سے خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو میں یہ ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اسے چشمہ عطا فرمائے گا. تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے یہودی سے اس کنویں کے حوالے سے لین دین شروع کیا. تو وہ بڑا چالاک شخص تھا, اس نے کہا کہ بھائی میں یہ پورا کنواں تو نہیں بیچوں گا کیونکہ اس سے میری روزی روٹی چلتی ہے. تو اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ سامنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تربیت یافتہ موجود ہیں. تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حکم کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے کہا کہ اگر تم مجھے مکمل کنواں نہیں بیچ سکتے تو ایسا کرو مجھے آدھا بیچ دو. تو اس نے سوال کیا کہ آدھا کس طرح؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کہ ایک دن وہ تمہاری ملکیت ہوگا ایک دن میری ملکیت ہوگا. تو اس طرح سودا طے پایا اور آپ نے رقم ادا کی. تو ہوا یہ کہ جب یہودی کا دن ہوتا پانی کا یا اس کی ملکیت میں کنواں ہوتا تو وہ لوگوں کو پانی بیچا کرتا تھا. تو لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں جب کنواں ہوتا تو آپ فری میں لوگوں کو پانی دیتے اور آپ اعلان کرتے چاہے وہ یہودی ہو چاہے عیسائی ہو کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ اس کنویں سے جتنا چاہے اور جس وقت چاہے وہ پانی لے سکتا ہے. تو اس طرح جو یہودی کا کاروبار تھا پانی کا وہ ٹھپ ہو گیا. اور پھر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف فرمائی اور وہ اس یہودی نے پورا کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دیا اور آپ نے وہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. تو یہ ایک مثال ہے کہ خاص طور پر جو ضرورت کی چیزیں ہیں تو وہ مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے مہیا کرنی چاہیے. اور آج ہمارے اس دور کے اندر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ خاص طور پر جو مسلمانوں کو لوگ پریشان کرتے ہیں پانی کے حوالے سے غذا کے حوالے سے تو یہ در حقیقت یہودیوں کا فعل ہے کہ جو یہودی تھا اس نے مسلمانوں کو پانی کے حوالے سے تنگ کیا تھا. اور آپ اس دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خاص طور پر ہماری کراچی میں کس طرح ایک پورا ٹینکر مافیا بن چکا ہے کہ وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ پانی کی لائنوں کو توڑتے ہیں یا پانی روک دیتے ہیں اور پھر اس طرح پورے کراچی کے اندر وہ پانی کو بیچتے ہیں. تو یہ در حقیقت بہت برا فعل ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس سے سختی سے منع فرمایا. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمارے لیے اس حوالے سے مشعل راہ ہے. اچھا سر ادریس, بچپن میں ہم نے اپنے دیکھا تھا کبھی نہیں ہمیں کبھی پانی کی قلت نہیں ہوئی تھی, نہ کبھی پانی خریدا تھا. لوگ کہتے تھے کہ پانی خرید کے پیا جائے گا تو ہمیں حیرت ہوتی تھی. چلتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کی طرف, اس کے بعد واپس آتے ہیں پھر مزید اس محفل کو لے کر چلتے ہیں. صبح کی بیٹھک روشن سما خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. ہفتہ صبح کی بیٹھک روشن سما خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. کہ جو غلام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے. جب بلایا آقا نے جب بلایا
خود ہی انتظام ہو گئے، ہو گئے، خود ہی انتظام ہو گئے، اور نام لیوا ان کے جو ہوئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے، ہو گئے، ان کے اونچے نام ہو گئے، ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت سا کلام مہوش فراز کی آواز میں۔ ہم چلتے ہیں ادریس سر کی طرف۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تاریخ میں سب سے پہلے نیوی فورس تیار کی، کیا یہ بات درست ہے واقعی؟ جی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مبارک سیرت ہے اور آپ کا دور خلافت ہے، ان کے منفرد پہلوؤں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تاریخ اسلامی میں جو سب سے پہلے نیوی وہ تشکیل دی گئی، نیوی فورس بنائی گئی، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تشکیل دی گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو 12 سالہ دور تھا وہ بڑا ہی خوبصورت دور تھا، اگرچہ اس میں مشکلات آئیں آخر میں، لیکن جو شروع کے ادوار کے جو ایام تھے وہ بڑے خوبصورت تھے، اور اس میں یہ بھی تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک دور میں جب یہ سلطنت اسلامیہ مکہ اور مدینہ کی حدود سے مزید پھیلنے لگی اور یہ دور دراز کے علاقوں تک گئی، یہاں تک کہ یہ سائپرس تک اور اس طرح جزائر اور مراکش تک مسلمان پھیلتے چلے گئے اور ہر طرف دین اسلام کا پرچم لہراتا چلا گیا، تو اس وقت یہ ضرورت پیش آئی کہ اب جو ہے بحری جو فورس ہے وہ تیار کی جائے۔ تو اس وقت مسلمانوں کو بڑی مشکلات درپیش تھیں، اور خاص طور پر جو رومن امپائر تھی اس وقت بڑی سلطنت کہلاتی تھی اور سپر پاور کہلاتی تھی اس وقت روم، تو ان کی طرف سے مسلمانوں کو اکثر پریشانی کا سامنا رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس نیوی فورس تھی لیکن مسلمانوں کے پاس نیوی فورس نہیں تھی، اور وہ زیادہ تر بحری بیڑوں کے ذریعے، سمندری جہازوں کے ذریعے مسلمانوں پر اٹیک کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے پاس کوئی سمندری بیڑا موجود نہیں تھا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر 28 ہجری میں ایک نیوی فورس کو تیار کیا گیا، اور آپ کے حکم کے مطابق بڑے بڑے سمندری بیڑے اور جس کو یہ کہیں کہ بحری جہاز تیار کیے گئے، اور پھر مسلمانوں کو خاص طور پر تربیت دی گئی۔ اور جب نیوی فورس آپ کے دور میں تیار ہوئی تو پھر یہ سلطنت اسلامیہ مزید پھیلتی چلی گئی، اور وہ رومن امپائر کے جو مسلمانوں پر تشدد کیا کرتی تھی یا مسلمانوں پر اٹیک کیا کرتی تھی، اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اقدام سے وہ گھبرانے لگی، اور آخر کار آپ کے اس اقدام کی وجہ سے اور آپ کے نیوی فورس تیار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کی جو سپر پاور تھی رومن امپائر، اس پر بھی مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو یہ جو کامیابی کا سہرا ہے یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سر کی طرف جاتا ہے کہ آپ کے مبارک دور میں آپ کے حکم کے مطابق یہ نیوی فورس تیار کی گئی، اور اس نیوی کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو روم پر فتح عطا فرمائی، اور یہ اس وعدے کی تکمیل تھی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں روم پر فتح عطا فرمائے گا، اور یہ جو خوش نصیبی ہے مسلمانوں کی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اقدام کے بعد شروع ہوئی۔ اچھا جی، بہت خوبصورت سی بات، اور واقعی سن کے نیا میں نے نیا سنا نا تو مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ چلتے ہیں ملیہ کی طرف۔ ملیہ ایک پیارا سا کلام سنائیں گی ہمیں۔ پہنچا تو سوالی تھا، سوالی نہیں آیا، سرکار کے دربار سے میں خالی نہیں آیا،
پہنچا تو سوالی تھا. ایک بار مجھے پھر سے بلوائیے آقا، کہ میں چوم کے روزے کی جالی نہیں آیا، پہنچا تو سوالی تھا. گر کوئی تصور میں بھی پہنچا شہیدی تک، سنتے ہیں کہ وہ بھی کبھی میں خالی نہیں آیا، سنتے ہیں کہ وہ بھی کبھی میں خالی نہیں آیا، پہنچا تو سوالی تھا. ملیہ جب بھی پڑھتی ہیں میرا دماغ پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی ہے. کہتے ہیں کہ نظر جو ہے انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے. گھر جا کے اپنی نظر لازمی اتروایا کرو، کیونکہ اتنی خوبصورت آواز دے کے دنیا میں آئی ہو، اور یہ اللہ کرے کہ قائم رہے اور تم بہت آگے جاؤ، ہماری دعا ہے. آخری سوال آپ سے کروں گی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آخری دور تھا اس میں مختلف فتنے جو ہے وہ رونما ہوئے، اور اس میں جو فتنہ تھا ایک خارجیوں کا فتنہ بھی تھا، وہ یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ شہید کرنے کے درپے تھے. صحابہ کرام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے، خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحم دلی دیکھیے کہ آپ نے یہ حکم دیا کہ اگرچہ وہ میری جان لینے کے در پہ ہیں لیکن تم کبھی بھی ان پر حملہ نہیں کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس وقت مدینہ منورہ میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہر میں موجود ہوں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان آپس میں لڑائی جھگڑا کریں یا پھر کسی کا قتل ہو، کسی کی خون ریزی ہو. تو اس طرح آپ نے حکم ادا فرمایا، اور یہ در حقیقت جو حکم تھا یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حکم تھا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی مبارک زندگی میں ہی خلافت کی خوشخبری دے دی، اور ساتھ ساتھ ایک غم کی خبر بھی سنائی. آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک کرتا عطا فرمائے گا اور تمہیں ایک چادر عطا فرمائے گا، بلکہ یہ فرمایا تمہیں ایک چادر عطا فرمائے گا، اور لوگ تم سے وہ چادر چھیننا چاہیں گے، تم کبھی بھی چادر تم لوگوں کو نہیں دینا. ادھر حقیقت پیارے نبی علیہ السلام نے خلافت کی طرف اشارہ کیا کہ لوگ تمہاری خلافت چھیننا چاہیں گے، اور تم کبھی بھی خلافت کو نہ چھیننے دینا، اور نہ ہی ان کو خلافت دینا، اور نہ ہی آپ کبھی ریزائن یا استعفیٰ دینا. اور ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ لوگ تمہیں قتل کرنے کے درپے ہوں گے، تم کبھی بھی ان کی طرف پہل نہیں کرنا. تو اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دشمنوں کے متعلق کبھی بھی حکم نہیں دیا کہ ان کو قتل کرو یا پھر ان کو مار دو. آپ نے ہمیشہ صبر اور تحمل سے کام لیا. تو اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس صبر کا، اس تحمل کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ
آپ کے مبارک گھر کی پیچھے والی سائڈ سے دیوار پھلان کر ایک ملعون آیا اور اس نے آپ کو خنجر کے وار سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. اس وقت آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کے مبارک خون کے جو قطرے ہیں وہ قرآن کی آیتوں پر پڑے اور خاص طور پر جو آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اس آیت پر وہ قطرے پڑے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کافی ہے. اور اس طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور آپ کی شہادت سے پہلے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کے خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ اے پیارے عثمان, آج تم نے روزہ رکھنا ہے اور افطاری ہمارے پاس کرنی ہے. تو اس طرح آپ نے اس دن روزہ رکھا اور افطاری سے پہلے آپ شہید ہو گئے. تو اس طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آپ پہنچے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس طرح ہوئی. تو یہ بڑا دردناک واقعہ ہے. اس میں ایک بات آپ نے کہی کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے. جی بالکل. لوگ انسانوں سے امیدیں لگا لیتے ہیں, بہت ساری جگہوں پہ جا کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی دعا کر دیں کہ ہماری فلاں, جبکہ ہمیں تو صرف اللہ ہی کافی ہے. اچھا جی, آپ کی طرف چلتے ہیں, قاری عبید اللہ صاحب کی طرف چھوٹا سا کلام سنائیں گے کیونکہ ہمارے پاس صرف 6 منٹ رہ گئے ہیں. تو آپ کے کلام کے بعد پھر دعا کروائیں گے سر سے. پیروی جس نے کی مصطفیٰ کی, وہ بشر پارسا ہو گیا ہے. پیروی جس نے کی مصطفیٰ کی, وہ بشر پارسا ہو گیا ہے. بات آقا کی مانی ہے جس نے, اس سے راضی خدا ہو گیا ہے. ہو گیا عظمتوں کا میں حامل, رفعتیں مجھ کو مل گئی ہیں. ہو گیا عظمتوں کا میں حامل, رفعتیں مجھ کو مل گئی ہیں. دوستوں جب سے میرا وظیفہ ورد صلی علی ہو گیا ہے. ورد صلی علی ہو گیا ہے. بہت ہی خوبصورت سا کلام. اچھا جی, بہت ہی خوبصورت سی محفل تھی. علامہ ادریس صاحب کا بہت بہت شکریہ, سر آپ کا بہت شکریہ, عدنان آپ کا بہت شکریہ, اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر ان سب کا بہت شکریہ کہ اتنی خوبصورت سی محفل ہماری جمعے کو چلتی ہے. اور دعا ہے میری گلوبل ون کے لیے کہ ہم رہیں نہ رہیں مگر یہ محفل جو ہے یہاں سجتی رہے. جو بھی آئے آئندہ, کیونکہ ہر انسان ایک جگہ پر نہیں رہتا, وہ موو کر جاتا ہے یا کوئی پرابلم ہو جاتی ہے, پر ہمارے بعد جو بھی آئیں اس محفل کو ہمیشہ ایسے ہی سجائیں. سر آپ کی طرف جائیں گے, پہلے تو 2 کلام سنائیں گے, 2 جملے, مطلب کیا 2 لائنیں, اور اس کے بعد دعا پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد.
तावीज़ हर बला है, तावीज़ हर बला है, सल्ले अला मुहम्मद, हर दर्द की दवा है, सल्ले अला मुहम्मद, जो दर्द ला दवा हो, ये घोल कर पिला दो, जो दर्द ला दवा हो, ये घोल कर पिला दो, क्या नुस्खा शिफा है, क्या नुस्खा शिफा है, सल्ले अला मुहम्मद, हर दर्द की दवा है, सल्ले अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैका या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या रहमान रहीमीन, या हाकिमुल हाकिमीन। तेरे करम से, तेरे फजल से, तेरी अता से, तेरी दी हुई तौफीक से हमारी इस आज की महफिल मुबारक को अपनी बारगाह मुक़द्दस में कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन, तेरे पाक कलाम कलाम रहमान से इस तिलावत से इसका आगाज़ हुआ, हमद बारी ताला पेश की गई, नाज शरीफ पेश की गई, बयान हुआ। या अल्लाह, जो कुछ हमने यहाँ बैठ के ज़िक्र किया तेरे प्यारों का, या अल्लाह से तो कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन, इस महफिल मुबारक को हम तमाम के लिए ज़रिया निजात का सामान बना दे। इलाहुल आलमीन, दुनिया भर में जितने लोग हमें देख रहे हैं इस दुआ में शामिल हैं, तमाम की जायज़ दुआओं को पूरा फरमा, तमाम की जायज़ हाजात को पूरा फरमा। या अल्लाह, हज की सादत जिन लोगों ने, दुनिया भर के मुसलमानों ने जो हासिल की है, या अल्लाह उन तमाम के हज को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, उन तमाम को सच्चा पक्का हाजी बना। इलाहुल आलमीन, नमाजी बना, अमल स्वाले करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, जो तमन्ना आरज़ू रखते हैं तेरी बारगाह मुक़द्दस में हाज़िरी देने की, या अल्लाह हम तमाम को बार बार हरमैन तय्यबैन की ज़ियारत नसीब फरमा, उम्रे की सादत नसीब अता फरमा। हमें अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बना, उनका खिदमत गुजार बना, नमाज पंजगाना कायम करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, कलाम मजीद फुरकान हमीद को पढ़ने का ज़ौक़ और शौक़ अता फरमा, पढ़कर समझने की, समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमारी खैरात, हमारी ज़कात, हमारे सदक़ात को कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन, इस प्रोग्राम को पेश करने वाले जितने भी लोग हैं अल्लाह, उन तमाम को भी इसकी भलाइयाँ नसीब फरमा दे। इलाहुल आलमीन, हमारी आलिया बहन को सेहत कामिला अजला अता फरमा। इनके जितने भी तमाम जायज़ मकासिद हसना हैं, उन तमाम को अपने प्यारे हबीब के सदक़े में पूरा फरमा दे। इलाहुल आलमीन, इस महफिल को सजाने में जितने लोगों की मावनत होती है, या अल्लाह उन तमाम को इसकी भलाइयाँ नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन, परवरदिगार आलम, हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। रब्बना आतना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली वल वालिदैया व लिल मुमिनीना यौमल यक़ूमुल हिसाब। जब दम वापसी हो या अल्लाह, निगाह में हो जलवा मुस्तफ़ा, लब पे हो जारी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये